بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عہد جس سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آزمائش نیت کو خالص کرنا ہے۔ یہ موضوع اتنا حساس اور سنجیدہ ہے کہ ہم نے تو اس پر شاید گفتگو کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کس موضوع کے اوپر تم گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، نتذاکر المسیح الدجال، ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما بین خلق آدم الی ان تقوم الساعة فتنة اکبر من فتنة المسیح الدجال۔ جناب آدم کی تخلیق سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ لیکن اس حدیث پہ آپ غور کیجیے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو؟ عرض کی، ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا، افلا انبئکم، کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں بتاؤں جو دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے؟ ایسے فتنے کے بارے میں بتاؤں جو دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے؟ عرض کی، کیوں نہیں، آپ فرمائیے۔ کہا، دجال سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے لگے اور اس کے دل میں خیال آ جائے فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اسی خاطر اپنی نماز کو خوبصورت کرنا شروع کر۔ اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر، اور اس کی تاکید کے لیے ساتھ کا حنفاء یکسو ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہے تو کیا اسی وقت ایٹ اے ٹائم میرا چہرہ پیچھے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر میرا چہرہ اس طرف ہے تو اسی لمحے کیا میرا چہرہ اس طرف بھی ہو سکتے ہیں؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ ان کو حکم یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے دین کو کر دیں، اور ایسے کریں کہ ان کے چہرے کی ساری ڈائریکشن، ساری سمجھ اور ساری توجہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ اس کو کہتے ہیں حنفاء، یکسو ہو جانا، ایک سمجھ، ایک مطلوب، ایک مقصود، ایک ہی غرض،
ایک ہی ہدف، ایک ہی ٹارگیٹ، ایک ہی منزل اور ایک ہی انسان کا مطلوب اور حاصل زندگی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ میری نماز، میری عبادات، میری توبہ، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے یہی حکم ہے اور سب سے پہلے اس حکم کو ماننے والا ہے۔ امام سفیان رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے انی لأعالج نیتی وہی تنقلب علی، میں اپنی نیت کو ٹھیک کرتا ہوں، یہ پھر بدل جاتی ہے، میں پھر ٹھیک کرتا ہوں، یہ پھر بدل جاتی ہے، میں پھر صحیح کرتا ہوں، یہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ میرا جہاد اپنی نیت کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ امام مولی شیخ سے آواز میں چرچے کر یہ تو میرا بند کا سادہ کرتے ہیں۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے وَلَقَدْ وَدِدْتُ أَن يَكُونَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ نِيَّاتِهِمْ لَيْسَ إِلَّا، اللہ کی قسم ہے میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح کچھ فقیہ ایسے ہیں جو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، کچھ فقہاء ایسے ہیں جو عبادات کے متخصص ہوتے ہیں، کچھ فقہاء ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کے اندر ایکسپرٹیز اللہ نے دی ہوتی ہیں، کچھ فقہاء ایسے ہیں جو حج کے مسائل سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ کہتے اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے اس امت کے اندر کچھ فقہاء ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو صرف اور صرف یہ سکھایا کریں کہ نیت کیسے ٹھیک کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں رب عمل عظیم تصغرہ النیہ ورب عمل صغیر تعظمہ النیہ۔ کچھ عمل چھوٹے ہوتے ہیں، نیت ان کو اللہ کے ہاں عظیم کر دیتی ہے، اور کچھ عمل بڑے بڑے ہوتے ہیں اور نیت اللہ کے ہاں ان کو گھٹیا کرتی ہے۔ محدثین پوری زندگی حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں، ان میں سر فہرست امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالی صاحب السنن ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لاکھوں حدیثیں جمع کی، ان میں سے 4 لاکھ کا انتخاب کیا، غالباً 4 یا 6 لاکھ ان میں سے کہتے ہیں میں نے اپنی سنن ابی داؤد کا چند ہزار، غالباً 4000 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کو اپنی عملی زندگی کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں، اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث ان سب کی بنیاد ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ جامع العلوم والحکم کے اندر لکھتے ہیں
علیہ مدار الدین کلہ، سارے دین کا دار و مدار اس حدیث پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں خصوصاً اپنی ذات کے حوالے سے کہ ہمیں جن اعمال پر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس دور میں وہ اعمال قلبیہ ہیں، فقہ القلوب ہے، فقہ الایمان ہے، فقہ ذات اللہ ہے، فقہ اسماء اللہ ہے، فقہ صفات اللہ ہے۔ اعمال قلبیہ اور دل کی کیفیات، یقین، توکل، ایمان، اخلاص، محبت، رضا، یہ جو ابتغاء مرضات اللہ قرآن مجید میں بار بار الفاظ آتے ہیں، یہ چھوٹے سے الفاظ نہیں ہیں۔ ہر صفحے پہ توکل کا تذکرہ آ رہا ہے، یقین کا تذکرہ آ رہا ہے، ابتغاء مرضات اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے، بار بار ان کیفیات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ ہی یہ ہے، امام ابن رجب جامع العلوم والحکم میں لکھتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے ہاں مقام پایا ہے اپنے دل کے خلوص کی وجہ ہی سے پایا، اور دل کی کسی کیفیت کی وجہ سے پایا۔ اور میرے ہم اصل اہل علم میری دائیں طرف بھی تشریف فرما، بائیں طرف بھی تشریف فرمایا، ان میں سے کچھ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے لیے بزرگوں کے مقام پر ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل صالح اور اخلاص نیت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وہ تو ایک بہت بڑی بات لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ما فاق من فاق الا بشیء وقر فی قلبہ، کہ صحابہ میں سے بھی جس کو زیادہ شان ملی ہے اس کی دل کی کسی کیفیت کی وجہ سے ملی ہے۔ پھر وہ شواہد پیش کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بڑے قاری تھے؟ نہیں، ان سے بڑے قاری ابی بن کعب تھے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ میدان جہاد کے اندر وہ زیادہ شجاعت و بصارت دکھانے والے تھے؟ نہیں، ان سے زیادہ شجاعت و بصارت دکھانے والے موجود تھے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال زیادہ خرچ کیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی راہ میں مال زیادہ خرچ کرنے والے عثمان غنی جیسے اور دیگر عبد الرحمن ابن عوف اور کچھ دیگر صحابہ جیسے صحابہ کرام موجود تھے، جو کاروباری تھے، جو تاجر تھے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نشاور کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جناب صدیق کو یہ مقام زیادہ عبادت کی وجہ سے ملا ہے؟ زیادہ عبادت والے بھی اور صحابہ موجود تھے۔ امام ابن رجب کی یہ تعبیر ہے اور ان کی یہ تشریح ہے۔ کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جناب صدیق کے اندر زہد کی کیفیت زیادہ تھی؟ نہیں، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض حوالوں سے زہد میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے ان کے پاس حلال و حرام کا علم زیادہ تھا؟ کہتے ہیں نہیں، معاذ بن جبل عالم الناس بالحلال والحرام، حلال و حرام کا زیادہ علم رکھتے تھے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن کی تفسیر کے بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عباس، قرآن مجید کی تفسیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ امام ابن رجب کہتے ہیں ائمہ کرام نے اس پہ بڑا غور کیا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، وہ ابو بکر کے دل کے کچھ جذبے تھے جس وجہ سے وہ باقیوں سے آگے نکل گئے۔ باقی اس کے مظاہر تھے، باقی چیزیں اس کی ظاہری اس کے اثرات تھے، باقی اس کی برکات تھی کہ ادھر سے پیغام ملتا ہے کہ ابو بکر ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اور فوراً ہی کہہ دیتے ہیں، جانتے بھی ہیں جان کے لالے پڑیں گے، دشمن تعاقب میں ہوں گے،
اے اللہ کے پیارے نبی مجھے ساتھ رکھنا، مجھے ساتھ رکھنا۔ کہتے ہیں آپ ساتھ ہی ہوں گے، جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کیا لے کے آئے ہو؟ سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑا ہے، محبتیں ہی محبتیں۔ یہ تو ان کے دل کی کیفیات کا اظہار تھا، اس کے اثرات تھے، اس کی برکات تھی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اللہ جس دن تیرے پاس آنا ہے ہمیں رسوا نہ کرنا، نہ مال کمائے گا، نہ بیٹے ہی فائدے دیں گے۔ تیری عدالت میں جب آئیں گے تو وہ دل فائدہ دے گا جس کو بندے نے محفوظ کر کے تیرے لیے رکھا ہو۔ قلب سلیم۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے اوپر دو قسم کے مرض لگتے ہیں، شبہات کا مرض لگتا ہے، شہوات کا مرض لگتا ہے۔ جس کو اللہ شبہات سے بھی بچا لے، شہوات سے بھی بچا لے، اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کی دنیا کو دیکھتا ہے اور تمہارے کردار کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ میں تو شیخ محترم شیخ شمون صاحب تشریف رکھتے ہیں، سچی بات ہے، بعض دفعہ بڑا دل چاہتا ہے کہ اللہ کوئی ایسی توفیق دے تو مدارس کے نصاب کے کچھ حصے کو بدل کے رکھ دیا، اور اس میں بہت زیادہ حصہ قرآن مجید کا رکھا جائے، آیات الاحکام کا رکھا جائے، تدبر قرآن کا رکھا جائے، عمل بالقرآن کا رکھا جائے، تطبیقات قرآن کا رکھا جائے، قرآن مجید عصر حاضر میں کیا رہنمائی کرتا ہے وہ رکھا جائے، اور بہت بڑا حصہ ایک زہد کا رکھا جائے، اور فقہ القلوب کا رکھا جائے، اور اعمال القلوب کا رکھا جائے۔ میرے والد محترم نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، تقریباً 50 سال سے زیادہ 60 سال حدیث پڑھائی، اللہ ان کا یہ پڑھانا قبول فرمائے۔ وہ بھی آخری زندگی میں مجھے یہی کہتے تھے، کہتے بیٹا حدیث کی 3 کتابیں خصوصاً پڑھنی چاہیے، اور افسوس ہے کہ وہ تینوں کتابوں جب تک ہم وہاں پہنچتے ہیں اس وقت دوڑ لگی ہوتی ہے، امتحان قریب ہوتے ہیں، اور ان تینوں پر ہی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ رہ جاتی ہے جبریہ پہ، قدریہ پہ، اس مسائل پہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، طہارت پہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، نماز پہ اور نماز کے اختلافی مسائل پہ، وہ بھی ہونی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن افسوس اس چیز کے اوپر ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے کہ بیٹا حدیث کی 3 کتابیں اس دور میں خصوصاً پڑھنی چاہیے، افسوس ہے ان تینوں پر ہی توجہ کم ہوتی ہے۔ کتاب الفتن بہت پڑھنی چاہیے، کتاب الرقاق جس سے دل نرم ہو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور کتاب الایمان جس سے ایمان کی کیفیات نصیب ہوں، ان کو خصوصی توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ آپ اہل علم میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ان کی مناسبت سے میں عرض کروں کہ واقعات کہ ایسے نہیں ہوتا کہ جب تک ہم کتاب الزہد پہ پہنچتے ہیں، کتاب الرقاق پہ پہنچتے ہیں، سال ختم ہونے والا ہوتا ہے، امتحان قریب ہوتے ہیں، پھر ہم 2 صفحے 4 5 پڑھ
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، مجھے وہ تقدیر والی حدیث پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی، پڑھا دیتے تھے بچوں کو، ہمارے سلیبس میں شامل ہے، ڈاکٹر اختر صاحب بیٹھے ہیں، 40 نووی میں وہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تو بچوں کو پڑھاتے تھے، بچے پوچھتے بھی تھے نہ ہمیں خود پتہ ہوتا تھا، بس گزارا کر کے ان کو سمجھا دیتے تھے، تب سمجھ آئی جب میں نے امام ابن رجب کی توجیہ پڑھی، ان العبد ليعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک کو ذراع کر کے، من اعلی الوسطی الى اسفل الذراع، تو اس کو کہتے ہیں ذراع. آپ فرماتے ہیں کہ اتنا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ کوئی برا عمل کرتا ہے اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے. اور بعض دفعہ آدمی برے عمل کرتا رہتا ہے اور جہنم کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے، وہ کوئی ایسی نیکی کرتا ہے اس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے تھے کہ استاد جی یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ جب تقدیر کا فیصلہ ہی غالب آنا ہے اور ساری زندگی کی محنت رائے گاہ چلی جانی ہے، تو پھر فیم العمل. یہ اشکال تو صحابہ کے ذہن میں بھی پیدا ہوا، تو بس اپنے طور پہ تھوڑا بہت سمجھا دیتے تھے. لیکن پھر میں نے امام ابن رجب رحمہ اللہ کی جو عظیم کتاب ہے 40 نووی کی شرح جامع العلوم والحکم، جب اس کا مطالعہ کیا تو امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا بِدَسِیسَةٍ فِی قَلْبِهِ، کہ پوری زندگی نیک عمل کرنے والے کا جو خاتمہ برا ہوتا ہے یہ بھی دل کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے فِیمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وہ بظاہر نیک عمل کر رہا ہوتا ہے یا حالات کے جبر کی وجہ سے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے یا لوگوں کی ریاکاری کے لیے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اخلاص کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو اللہ کو چاہیے ہوتی ہے. ہمارے سلف صالحین کہتے تھے، آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، یہ ایک بڑا ہی خوبصورت موضوع بھی ہے، حساس بھی ہے اور دل کو ابلانے والا بھی ہے اور رونگٹے کھڑا کرنے والا بھی، اور اس کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت بھی ہے. سلف صالحین کہتے تھے کہ ہم نے ایک وہ دور دیکھا کہ لوگ اپنی نیکیاں کرتے تھے تو نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے لوگ اور گناہگار انسان اپنے گناہوں کو چھپا لیتے، نیکی کرتے چھپا لیتے. میں کل ہی پڑھ رہا تھا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، ایک بہت بڑے محدث کے ترجمے میں کہتے ہیں باقیہ یصوم 60 سنہ ولا یشعر به اہلہ، 60 سال تک وہ نفلی روزے سوموار جمعرات کے نفلی ایام کے رکھتے رہے اور 60 سال نفلی روزوں کا ان کی بیوی کو نہیں پتا چلا کہ نفلی روزہ رکھا. صبح اٹھ کے رکھ لیتے، وہ ناشتہ بنا کے دیتی تو ساتھ لے جاتے اور راستے میں صدقہ کر دیتے، اور شام کے وقت
خفیہ افطاری کر لیتے اور مغرب کی نماز کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر کھانا کھاتے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں اخلاص کے۔ سید حسین العفانی حفظہ اللہ ایک بڑے جید عالم ہیں، ان کی 2-4 کتابیں ایسی ہیں کہ تمام اہل علم کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک ان کی کتاب ہے 11 جلدوں میں، 11 ہے یا 12 ہے، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں آ رہا، صلاح الامہ فی علو الہمہ، 11 جلدوں میں بہت خوبصورت کتاب ہے، صلاح الامہ فی علو الہمہ، امت کی بقا بلند ارادوں میں، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے صلاح الامہ فی علو الہمہ۔ اس کے اندر انہوں نے سلف صالحین یعنی آیات جمع کی، احادیث جمع کی، سلف صالحین کے واقعات جمع کیے کہ علو الہمہ فی الاخلاص، علو الہمہ فی طلب العلم، علو الہمہ فی التحقیق والبحث والتألیف، علو الہمہ فی الصلاة، علو الہمہ فی الزکاة، علو الہمہ فی الصیام، فی الحج، فی الجہاد۔ اس طرح ترتیب سے انہوں نے 11-12 جلدیں اس کی بنا دی۔ اس کے اندر انہوں نے ایسے ایسے واقعات لکھے سلف صالحین کے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور 100 گھر ایسے تھے جن کے دروازوں پہ رات کو کوئی راشن رکھ جاتا تھا، اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کون رکھ کے چلا جاتا ہے۔ اور ایک دن راشن نہ ملا، ایک غریب نے دوسرے سے پوچھا راشن پہنچا؟ نہیں۔ دوسرے نے تیسرے سے، یار میرے گھر میں کوئی راشن رکھتا تھا، آج نہیں اس نے رکھا۔ تیسرے نے چوتھے سے، پانچویں نے چھٹے سے، اس طرح وہ بات پھیل گئی، اور پھیلتے پھیلتے پتہ چلا کہ یہ تو 100 کے قریب ایسے گھر تھے مدینہ اور اس کی قریبی آبادی میں جہاں کوئی رات کے اندھیرے میں راشن رکھ کے چلا جاتا تھا۔ جب یہ بات پھیلی اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ راشن رکھنے والے امام زین العابدین تھے، اور آج اس لیے نہیں رکھا کہ آج ان کا جنازہ اٹھا۔ غسان نے بتایا کہ میں جب امام زین العابدین کو غسل دے رہا تھا تو ان کی کمر کے اوپر بوجھ اٹھانے کے نشان بھی موجود تھے۔ اور جتنا آپ کسی کام میں اخلاص پیدا کر لیتے ہیں اللہ اس میں اتنی ہی برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ جو کام اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں وہ بھی ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایک محدث کے ترجمہ کے اندر میں نے پڑھا، مجھے اس وقت ان کا نام ذہن سے محو ہو رہا ہے، ہاں امام ماوردی رحمہ اللہ تعالی اپنے ایک شاگرد سے کہنے لگے کہ میں نے 20 کتابیں لکھی ہیں، اور میں جب بھی کوئی کتاب لکھتا تھا تو میں اپنی نیت کا امتحان لیتا تھا، پتہ نہیں خالص اللہ کے لیے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو میں اس کو نساخ کو نہیں دیتا تھا، کاتب کو نہیں دیتا تھا۔ جو کچھ میں نے لکھا ہے نا وہ فلاں جگہ پہ اتنے گھڑے مرتبان برتن پڑے ہیں، وہ سارے ورقے اس کے اندر محفوظ ہیں۔ اور میں نے یہ سوچ کے نساخ کو کوئی اپنی کتاب میں دی کہ اگر میری کتابیں قبول نہیں ہیں تو ماوردی تجھے لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے اور چھاپنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ دیکھو اب میں مرنے لگا ہوں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا علم ضائع ہو جائے۔ جب میری موت کا بالکل قریب وقت آ جائے، اگر میں یوں اپنے ہاتھ اپنی طرف ایسے سمیٹوں تو سمجھنا میری کتابیں قبول نہیں ہوئی ہیں، اور اگر موت کے وقت میں یوں ہاتھ پھیلا دوں جیسے میں کسی کو ویلکم کہہ رہا ہوں اور کسی کا استقبال کر رہا ہوں تو سمجھنا کہ میری کتابیں قبول ہو گئی ہیں، پھر تم ان کو نشر کر دو۔ آپ یوٹیوب چینل کھولتے ہیں تو نیت پہ زیادہ لیں کس لیے، واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں تو نیت پہ جائزہ لیں کس لیے،
تقریر کرتے ہیں تو نیت کا جائزہ لیں کس لیے، ملاقات کرتے ہیں تو نیت کا جائزہ لیں کس لیے، ملنے ملانے جاتے ہیں تو نیت کا جائزہ لیں کس لیے، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو نیت کا جائزہ لیں کس لیے۔ اہل علم کی محفل نہ ہوتی تو شاید میں یہ بات نہ کرتا۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ ہمارے ماضی قریب کے ایک فقیہ امام اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مفسر، بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں تک لکھتے ہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ دے رہا ہو تو وہ یہ بھی اس سے نہ کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے چونکہ اس پہ احسان کیا، اب اس کا فرض ہے کہ میرے لیے دعا کرے، تو آپ تو دعا کو ایک اجرت کے طور پہ لے رہے ہیں کہ میں نے تجھے اتنا چندہ دیا ہے، اب لازمی ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اب لازمی ہے کہ تم میرے لیے یہ کام کرو۔ اس کا مطلب ہے تم اس سے صلہ لینا چاہ رہے ہو جس اللہ کے لیے تم نے کیا ہے۔ اگر اسی سے کہہ دو نا اللہ تیری راہ میں دیا ہے، اب میرا یہ کام بھی کر دے، تو ممکن ہے کہ اللہ اس کے دل میں بھی دعا کے جذبے پیدا کر دے گا، اور جو وہ صلہ دے سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ یہ شیخ ابن عثیمین نے لکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو لینے والا ہے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو احسان کا بدلہ چکاؤ، نہیں چکا سکتے ہو فَكَافِئُوهُ بِالدُّعَاء، تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں لگے کہ میں نے اس کی نیکی کا بدلہ ویسے تو نہیں دے سکا لیکن دعا کر کے میں نے دے دیا۔ لینے والے کو یہ چاہیے، لیکن دینے والے کا ایک ڈیمانڈ کے انداز میں کہنا وہ اتنا میں نے چندہ دیا دعا بھی کروا دو، اور میں نے اتنا چندہ دیا تھا تم نے میرے ابو کا نام ہی نہیں لیا دعا میں نے اتنا فنڈ دیا تھا اور تم نے میری ماں کا نام ہی نہیں لیا۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء اس آیت سے استنباط کیا ہے امام ابن عثیمین نے، کہتے ہیں جزاء میں تنوین تعمیم کی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا کوئی صلہ ہم تم سے چاہتے ہی نہیں ہیں، اور کسی قسم کے شکریہ کا لفظ بھی ہم تم سے نہیں چاہتے، ہم اس صدقے کے ذریعے صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اخلاص سے نیت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے، اور ہم اپنی نیتوں کے ساتھ جہاد کریں، اور جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے ہم اس کا ازالہ کریں اور اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ انشاءاللہ زندگیوں میں اللہ وہ برکت ڈالے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے پریکٹیکل لائف میں کتنے سال گزارے ہیں؟ 76-77 میں تو تقریباً وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا ہے۔ بمشکل عملی زندگی میں انہوں نے بمشکل 20-25 سال گزارے ہوں گے، اس سے بھی کم گزارے ہوں گے بمشکل۔ لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں، شیخ الاسلام ہیں اپنے عہد کے تقابل ادیان کے اندر، حضرت شیخ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے عربی زبان کے اندر جو ادیان کے اوپر لٹریچر لکھ دیا ہے، بہائیہ کے اوپر، قادیانیہ کے اوپر، صوفیہ کے اوپر، روافظ کے اوپر، اثنا عشریہ کے اوپر، اس لٹریچر کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ میں ایک دفعہ مکہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر سے ملا اور میں نے ان کو تعارف کروایا کہ میں پاکستان سے ہوں، کہنے لگا تمہیں میرے لیکچر میں آنے کی کیا ضرورت تھی، تم تو عربی بھی جانتے ہو، علامہ احسان کو بھی جانتے ہو، جو میں لیکچر دے رہا ہوں میں نے اس کی تیاری علامہ احسان کی کتاب بھی سب کی ہے۔
1 لاکھ ان کی کتاب کی تعداد ان کی زندگی میں چھپتی رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی جو نصیحت کی طلبہ اور اہل علم کو یہی کی کہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو جائے، اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ جیسے ہی بندہ دل کو بدلتا ہے، نیت ٹھیک کر لیتا، سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، طریقے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی شخص جو چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑا نام میرا لکھا ہوا ہو، وہ چاہتا ہے کہ نام نہ بھی لکھیں تو خیر ہے، دین کی بات ہی تو کرتی ہے۔ وہی جو خوش ہی نہیں ہوتا تھا اس کے بغیر کہ 2 لائنوں میں اس کے القاب لکھے جائیں، فلاں 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 فلاں، جو بھی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو چاہتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور انسان ہوں، انہوں نے کیا لکھ دیا، یہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نیت خالص ہوتی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت بڑی ہستی ہے، کوئی چھوٹی ہستی ہے جس کے لیے آپ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی زندگیوں کو اللہ اخلاص سے نیت کے ساتھ مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔